اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ورلڈ انگیج ایشوز کے لحاظ سے کانسپریسی تھیوری کے مطابق جو ہے گفتگو چل رہی ہے، نظر نہ آنے والا شیطانی جال اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مردود آگ کی شیطانی ایگریشن اور شیطانی ایجنڈا مسلط کیے ہوئے ہے۔ پہلے وہ اللہ، رسول، قرآن، اسلام کا دشمن ہے۔ اس دشمنی میں وہ ساری زمین کے مسلمانوں کو شہید یا زخمی کر رہا ہے، اور جو زندہ ہے ان کو مردود آگ میں جکڑ رہا ہے۔ 14 اکتوبر کی شام کو یا رات کو ایک بڑی افسوسناک خبر سننے کو ملی، یا 15 کی صبح کو، کہ ایک ہائی کورٹ کے ریٹائر جسٹس، بلوچستان ہائی کورٹ کے اور وفاقی شدید عدالت کا بھی وہ جسٹس رہ چکا ہے، چیف رہا یا نہیں، جسٹس تو دونوں عدالتوں کو رہا، نور محمد مسکان زئی جو ہے وہ شہید کر دیا گیا بلوچستان میں عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے خاران میں۔ تو بظاہر تو یہ ہمارا ایک مسلمان فرد شہید ہوا عشاء کی نماز میں، لیکن شیطان کی پوری زمین پر ساری سازش ہی اسی خط پر بھی چلتی ہے کہ شیطان مردود جو ہے وہ عشاء کی نماز کو، ہندوستان عشاء بھارتیہ یا تہجد کی نماز کو بھارتی نماز بولتا ہے، بمبئی بولتا ہے، پاکستان کو 14 اگست تک مانتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان لوگوں کے اندر سے شیطان بولتا ہے کہ پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا تھا اور 15 کو اس کی آزادی گواہ ہو گئی، اور مغویہ جو ہے وہ 75 سال سے بازیاب نہیں ہوئی۔ مسلمان لوگ، خبری رپورٹر سر عام ٹیلی ویژنوں پہ یہ بات بولتے ہیں، لیکن وہ سوچتے بھی نہیں ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال جی، وہ عشاء کی نماز جو ہے کہ دشمنی میں اس نے ہمارے جسٹس کو شہید کر دیا۔ یہ اکیلا جسٹس جو ہے اس کی ذات نشانے پر نہیں ہے، ہر مسلمان مرد عورت جو بھی پوری زمین پر نماز پڑھتے ہیں، یا بیچارے مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے، عقیدے کے لحاظ سے مسلمان ہے، شیطان نے ان کو دنیا کے کاموں میں الجھایا ہوا ہے، نماز کی طرف جانے نہیں دیتا شیطان جو ہے، وہ سارے مسلمانوں کا شیطان دشمن ہے۔ اور بظاہر شہید تو ہمارا جسٹس نور محمد مسکان زئی ہوا ہے۔ لفظ مسکان بھی شیطان جو ہے یہ مسلمان مرد عورتوں سے، یہ میرے لیے نوالیں کھانے کا، چائے میں ڈبو کر کھانے کا بسکٹ ہیں، میرا مسکان ہے، یعنی یہ میری یہ سکون کا ذریعہ ہے، مسلمانوں کو میں کھاتا ہوں، یہ میری غذا ہے، میری خوراک ہیں۔ تو مسلمان مردوں اور عورتوں سے وہ ریپ کرتا ہے، اور اس کے لیے لفظ مسکان بھی وہ استعمال کرتا ہے، عورت کو بھی مسکان بولے گا، مرد کو بھی مسکان بولے گا، اور اس کی قوم ہوگی، وہ قوم الگ چیز ہے، لفظ یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی لفظ ہے یہ، شیطان اس کو اس لفظ بات کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ جیسے حیدرآباد دکن میں ایک مسلمان عورت جو ہے وہ ہندو بلوائیوں کے درمیان بلوائے عام میں پھنس گئی، اور وہ اللہ اکبر کہہ کر ان پہ ٹوٹ پڑی، اس کا نام بھی مسکان تھا۔ نور محمد جج جو ہے یہ تو گنہگار امتی مٹی کا بنا ہوا بندہ، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، لیکن شیطان محمد کے نام کا بھی دشمن، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی دشمن ہے۔ تو اس لیے امتیوں میں جن کا نام محمد ہے، اول تو محمد نام رکھنے دیتا ہی نہیں ہے، علی رکھ دو، قدیر رکھ دو، یعنی کہ 1 نمبر 3 نمبر بن جاؤ، یہ 2 نمبر نام آپ نے نہیں رکھنے، توبہ نعوذ باللہ۔ کل انبیاء علیہ السلام کو شیطان مردود 2 نمبر بولتا ہے، اللہ اس پر اسپین میں، امریکہ میں لعنت کرے۔ بہرحال یہ بظاہر واقعہ ہمارا ایک جج شہید ہوا ہے، یہ جج نہیں شہید ہوا، اصل میں شیطان جج کا دشمن نہیں ہے، بہت بعد میں ہے، وہ نماز عشاء کا دشمن ہے۔ جیسے فجر اکبر قتل ہوئی گجرات میں، ایک شیطانی درندے نے اس سے ریپ کیا، پھر اس کو قتل کر دیا،
وہ فجر اکبر کے دشمن نہیں ہے، فجر کی نماز کے دشمن ہے۔ اکبر اللہ کا نام ہے، اللہ کے دشمن ہے۔ ایک مسلمان عورت گجرات میں فجر اکبر سے ریپ بھی کیا گیا، اس کو شہید بھی کیا گیا۔ اس لیے نور محمد جو یہ ہمارا بلوچستان میں نماز پڑھ رہا تھا جج جو ہے، یہ عشاء کی نماز کے دشمن ہے، آخری نبی کے دشمن ہے، اور ہمارے مسلمان مرد عورتیں جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ اور 14 اکتوبر کو یہ واقعہ پیش ہوا ہے۔ اب شیطان ہماری 14 اگست کی آزادی کو بھی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ برطانیہ آزاد ہوا ہے، پاکستان آزاد نہیں ہوا۔ اور یہ جو گرداسپور کا ضلع جو ہے، سر ریڈ کلف ایوارڈ میں جو انہوں نے یہ نظر نہ آنے والے شیطانی جال نے اور انڈیا نے مل کر، یعنی کہ شیطانی جال نے برطانیہ کو اور انڈیا کو استعمال کیا اور یہ ضلع انڈیا میں دے دیا، حالانکہ 5 اور ڈسٹرکٹ پاکستان میں تھے۔ چلو یہ گرداسپور کی بات کر لیتے ہیں۔ گرداسپور بھی گردے کا اور 10 نمبر کا اور 5 نمبر کا شیطان کا یہ ماسٹر مائنڈ حملہ تھا مسلمان قوم پر۔ مسلمانوں کی اکثریت تھی گرداسپور میں جو ہے، تو انڈیا کو دیا گیا، تو انڈیا کی سرحد کشمیر سے مل گئی۔ تو کشمیر جو ہے وہ انڈیا سے تو ملتا ہی نہیں تھا، اگر ہمارا گرداسپور ضلع جس میں مسلمانوں کی واضح اکثریت تھی وہ ہندوستان کو نظر نہ آنے والے شیطانی جال نہ دیتا۔ اب ریڈ کلف ایوارڈ اس کے سامنے کیا ہے، ہندوستان کیا ہے؟ یہ تو امریکہ کے بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ دھماکے کر دیتا ہے۔ شیطانی جال بہت مردود ہے۔ تو زبردستی کشمیر سے انڈیا کی سرحد ملائی گئی اور کشمیر پہ قبضہ کروایا گیا۔ تو وہ گرداسپور یا 10 نمبر یا 5 نمبر ظلم زمین کے ٹکڑے پہ ہو سکتا ہے، اور سارے مسلمان شہید کر دیے گرداسپور کے، وہ ظلم ہو سکتا ہے، لیکن عشاء کی نماز بھی انڈیا کی ہے، ایسا شیطان مردود نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کے جسم قتل کر سکتا ہے، ان کی جائیدادیں قتل کر سکتا ہے، ان کی زمینیں قتل کر سکتا ہے، لیکن یہ مردود شیطان کی طاقت نہیں ہے کہ عشاء کی نماز بھی انڈیا کے حصے میں ہے، یا بمبئی ہے، یا تہجد کی نماز بمبئی ہے۔ تو یہ پاکستان 14 اگست کو بنا، مغرب کی نماز تک پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان میں عشاء کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے، اور صرف نور محمد جج ہی نہیں پڑھتا، سارے مسلمان ہی پڑھتے ہیں، شیعہ سنی وہابی سارے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اگر 5ویں نمبر کی نماز ہے، 5 نمازیں دن میں ہیں، تو پاکستان تو 14 اگست تک ہے، لہٰذا اس کی مغرب کی نماز تک بھی ان کو محدود کرو۔ شیطان تو عصر کی نماز تک محدود کرتا ہے، مغرب کی نماز کو بھی وہ کہتا ہے کہ یہ بھی برطانیہ کی نماز ہے، یہ عشاء کی نماز امریکہ کی، انڈیا کی نماز ہے۔ تو وہ اس لیے نشتر پارک میں ہزاروں مسلمان شہید کر دیے دھماکہ کر کے اس نے مغرب کی نماز میں۔ تو گرداسپور کا ضلع ہمارا چلا گیا، مسلمان لاکھوں شہید ہو گئے، کشمیر کے لاکھوں مسلمان آج تک شہید ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارا زمینی اور دنیاوی نقصان ہے، اور ہمارے افراد شہید ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ عشاء کی نماز بھی انڈیا میں، جی پاکستان میں عشاء کی نماز نہیں ہے تو ورنہ جج کو شہید کر دیں گے۔ 14 اکتوبر کو شہید کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 14 اکتوبر کو عشاء کی نماز، یعنی 5ویں نمبر کی نماز میں مسلمانوں کے ایک فرد کو شہید کر دیا گیا۔ وہ فرد تو بیچارہ شہید ہو گیا، لیکن یہ نہیں کہ عشاء کی نماز پہ شیطان مردود کا برطانیہ، بھارت یا امریکہ میں اس کا عشاء کی نماز پہ ہی قبضہ ہے، جیسے کہ وہ مردود آگ اگلتا ہے اسپین سے، برطانیہ سے، امریکہ سے۔ اسی طرح اکبر بگٹی ایک علاقائی بندہ تھا، اور وہ ایک وڈیرا تھا، وزیر اعلیٰ بھی بنا بلوچستان کا، گورنر بھی بنا وہ، اس کا امریکہ سے کوئی ٹکر وکر یا دشمنی نہیں تھی اس کی، نہ کوئی دیرینہ دشمنی تھی، نہ کوئی خاندانی دشمنی تھی اس کی امریکہ سے۔ تو کوئی شیطان اللہ کا دشمن ہے، اس کے اکبر بگٹی کے نام میں اکبر کا نام آتا ہے، اور وہی بلوچستان کا رہنے والا تھا وہ، تو اس کو بھی شیطان نے قتل کیا۔ شہید تو شاید میں احتیاط کروں گا، ہو سکتا ہے کہ اس نے بہت برے برے کام کیے ہوں، اللہ اس کو بخش دے، میں تو یہ کہتا ہوں۔ تو ایک بالکل بے گناہ بندہ مارے تو اس کو تو واضح بندہ شہید بول دیتا ہے، لیکن وہ اکبر بگٹی کو شیطان نے کافی کاموں میں انوالو بھی کر لیا، لیکن وہ امریکہ کا دشمن نہیں تھا وہ۔ اب وہ مر گیا جی، کوئی کہتا ہے جی اس نے فوج نے مار دیا، کوئی بولتا ہے جی
قبائلیوں نے مار دیا، کوئی بولتا کسی نے مار دیا۔ ایک دوست میرا تھا، وہ اس کے اندر سے شیطان بولا کہ امریکہ نے میزائل مار دیا۔ بھی امریکہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اکبر بگٹی کو میزائل مارے گا؟ کوئی نظر نہ آنے والا شیطانی جال امریکہ میں ہے جو میزائل یعنی 5 نمبر بن کر یا 10 نمبر بن کر 4 نمبر یا 9 نمبر اللہ پر توبہ نعوذ باللہ حملہ کرتا ہے۔ اللہ سے تو وہ لڑ نہیں سکتا، وہ اکبر بگٹی کو اس نے مار دیا، بھئی یہی اسی کو مار دو، یہ تو کنٹرول میں ہے نا۔ اچھا، یہ 5 نمبر نماز ہے ہماری عشاء کی نماز۔ اب بھارت نے جناب اللہ خلیج بنگال میں ایٹمی ابدوز سمندر میں اتار دی اور میزائل تجربہ کیا، ایٹمی کیا یا کہ روایتی کیا، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور میزائل اس نے مارا، تجربہ کیا اس نے۔ تو یہ وہی والی بات ہے کہ سمندر میں کوئی شیطان، کوئی پوری زمین پر کوئی شیطان ہے، اور ایٹمی میزائل، وہ عشاء کی نماز 5 نمبر کی نماز ہے، اس پہ حملہ کرتے ہیں، اور یہ نمازوں کو بھی بنگلہ دیش تو بنوز باللہ بولتے ہیں۔ اور بھارت کا وہ تجربہ خلیج بنگال میں میزائل بھی 5 نمبر بنتا ہے، 10 نمبر بنتا ہے، یہ عشاء کی نماز پہ یہ لوگ حملہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمارے بلوچستان کو جو ریگستان، ڈیزرٹ، صحرا تھا، اس کو بھی خلیج بنگال اور بنگلہ دیش بنا دیا، بارشیں کر کے جو ہے وہ ڈبو کے رکھ دیا بلوچستان جو ہے۔ اس سے شیطان کا جی نہیں بھرا، شیطان اتنا حد سے گزرا، بیچارہ ہمارا جج بھی مار دیا۔ اور شیطان سرعام بولتا ہے کہ جی یہ جو بارش ہو رہی ہے میں برساتا ہوں، حالانکہ مجھے تو دکھ بھی لگتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، بھی شیطان تو یہ بارش نہیں برسا سکتا۔ شیطان کو ایسے حالات اور اسباب ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ تو بارش کے اللہ کاموں میں دخل دیتا ہے، اللہ کام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، شرک کرتا ہے۔ تو ہمارا بلوچستان بنگلہ دیش بن گیا، اسی چنگا ساری جان چھٹ گئی بنگالیاں تو بارشیں بڑی ہوندی سن اتنے جنا روز جڑے نا مدد کر کے تھکے پیسے سی، مطلب انہوں دی چنگے بھوکے لوگ سب مگرو لے گئے۔ وہ شیطان تو ہمارے بنگلہ دیش کے بیچارے مسلمان بھائی تو ہمارے مگرو لے گئے، لیکن شیطان ہمارے مگرو نہیں لتھا، وہ بلوچستان کو پھر سے بنگلہ دیش بنا دیا، خلیج بنگال بنا دیا۔ اور یہاں پہ ہمارا ایک جج جو ہے شہید ہو رہا ہے عشاء کی نماز میں، 5ویں نمبر کی نماز میں، اور وہاں ایٹمی میزائل کا تجربہ انڈیا خلیج بنگال میں کر رہا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا مردود شیطان ہمارے مگر کب لتھا ہے، یہ مگر سے یہ تو پیچھے ہی پڑا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شیطان کو یورپ امریکہ میں نشت و نبود کرے۔ اب انڈیا کا میزائل تجربہ خلیج بنگال میں، اب ہم تو ہائے مجیب الرحمان کہ نوجوان تھا، شیشے ورگا دل تھا اس کا، اور ڈھاکہ سے لے کر کلکتہ تک پیدل مارچ کیا پاکستان کے حق میں مسلم لیگ کے نوجوان کی حیثیت سے۔ شیطان نے اس کو ایسا قتل کیا کہ وہ پاکستان کے خلاف ہو گیا، وہ پھر اس کو ایسا قتل کیا، وہ بندہ تھا سوانی بن گیا، اس کو سارا خاندان قتل کر دیا۔ شیخ حسینہ واجد، یہ ماڈرن مجیب الرحمان ہے جی۔ پھر خالدہ ضیاء، چلو مجیب الرحمان تو ایک اس کے تو گلے میں توک ڈالا شیطان نے، میں نے پاکستان توڑا اس بندے نے، حالانکہ اس کی اصل کیا تھی کہ اس نے پیدل مارچ کیا، مسلم لیگ کا وہ نوجوان تھا، اور ڈھاکہ سے کلکتہ تک مارچ کیا پاکستان کے حق میں، اور اس کو شیطان نے کیسا برا بندہ بنا دیا۔ پھر ضیاء الرحمان ایک فوجی رہنما تھا بنگلہ دیش کا، اس کا بھی سارا خاندان مار دیا۔ خالدہ ضیاء، ہائے ضیاء الرحمان، سوانی کی میں بن گئی جی خالدہ ضیاء بن گئی جی، یہ ماڈرن ضیاء الرحمان ہے جی۔ جیسے ہمارا ملک امیر محمد نواب افکار آباد، اب یہ عائلہ ملک MNA ہے، عمران خان کے لیے وہ بہت زیادہ کمپین کرتی ہے، مہم چلاتی ہے، اور محمد یار جو ہے نواب بلوچستان کا، اس کو گھر میں قید رکھتا ہے، ایک واحد MNA۔ یوٹیوب پہ پوسٹیں لگ جاتی ہیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگ جاتی ہیں کہ ایک MNA کو نواب محمد یار جو ہے وہ گھر میں قید رکھتا ہے MNA کو، اور برقع پہن کر وہ ووٹ ڈالتی ہے پارلیمنٹ میں جا کر۔ تو ظلم کیا تھا، یہ نواب امیر محمد کی عائلہ ملک کیسے بن گئی، اور وہ محمد یار کیسے رہ گیا، اس کی کوئی ماڈرن محمد یاری کیوں نہیں بنی؟
کہ اتنا بڑا ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور حتیٰ کہ شیطان نماز تک پہنچ گیا کہ کوئی عشاء کی نماز پڑھنے جاتا ہے، کوئی فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہے، شیطان وہاں پہ حملہ کرتا ہے، مسلمانوں کو شہید کرتا ہے۔ بہرحال جی، بنگلہ دیش کے ہمارے بھائی تو ہم سے جدا ہو گئے، لیکن شیطان بلوچستان میں پہنچ چکا ہے، وہ ہم سے جدا ابھی تک نہیں ہوا۔ اللہ اس کو اسپین میں اور امریکہ میں غرق کرے۔ لیاقت علی خان بھی شہید ہوا 16 اکتوبر کا، 16 اکتوبر ہے 1949 کو۔ آج شیطان نے میرے کو 50 نمبر ایک کام نہیں کرنے دیا کہ لیاقت علی خان کو ہم نے 1949 میں شہید کیا، اس کو 49 ہی رہنے دو، اس کو 50 کا حصہ نہ بننے دو۔ اس نے سارے نیٹ اور سگنل اڑا دیے، اس نے نیٹ ہی ہمارے علاقے کا بند کر دیا۔ تو زور دی نماز پڑھ لیا جائے، اس تو بعد پھر تسی پنجابی بن جاؤ گے۔ شیطان یہ بولتا ہے کہ پھر اگر آپ 16 اکتوبر یا 16 دسمبر کو اگر لیاقت علی خان اکتوبر کو اگر وہ شہید نہیں ہوتا، اور 16 دسمبر کو پاکستان اگر شہید نہیں ہوتا، تو پھر میرا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیطان اتنا مردود ہے۔ بہرحال یہ 16 اکتوبر کو تو سانحہ لیاقت باغ ہوا راول پنڈی میں، اور 16 دسمبر کو سانحہ ڈھاکہ اور سانحہ پشاور ہوا۔ ایک ہی شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اللہ اس پر لعنت کرے۔ مردود، اللہ والا مردود قاتل ہے وہ، پوری زمین کے مسلمانوں کا قاتل ہے۔ اچھا، ایک نئی بات ہے جی، اب وہ کہتے ہیں جی دایاں ہاتھ ہند ہے اور بایاں یہ سندھ ہے جی، سندھ بھی اس کو بمبئی میں غرق کرتا ہے شیطان جو ہے۔ پھر آج باہر صبح کی سیر پہ گیا تو جی مجید کا ٹول بند ہے اور ندیم کا ٹول چل رہا تھا، میں نے وہاں پہ پانی پیا۔ اب یہ شیطان کا مردود خیال ہے کہ ندیم کو ہم نے شکست دی 16 دسمبر 1971 کو، اور مجید تو پہلے ہندوستان کے ساتھ تھا، اور مجید ہند ہے اور ندیم پاکستان ہے، وہ سندھ ہے، اور وہ بھی پھر وہ بہاولپور ہے، اور وہ بھی بمبئی اور راجستھان کے حصے ہیں یہ لوگ جو ہیں۔ انہیں اندازہ لگائیں کہ دشمن تھا ندیم تو عام نام ہے، لیکن مجید اللہ کا نام ہے۔ شیطان دشمن تو اللہ کا اور انبیاء علیہ السلام کا اور قرآن اسلام کا ہے۔ مسلمانوں کے ناموں سے وہ دشمنی کا مطلب ہے راستہ بناتا ہے، وہ بنا نہیں سکتا، مردود ہے وہ۔ مسلمان تو مٹی کے بنے ہوئے گنہگار لوگ ہیں، وہ اللہ نہیں بن سکتے۔ تو شیطان ہے تو ناکام ہی، لیکن مسلمان تو مر رہے ہیں، بے دریغ مر رہے ہیں، شیطان دھڑ دھڑ مار رہا ہے ان کو۔ تو ندیم کا ٹول ہو یا مجید کا، سارے مسلمان ہیں اور امت رسول ہیں، اور کوئی مجید الگ نہیں، ندیم الگ نہیں، اور محمد امیر محمد نواب کھاڑا باغ یا میاں ممتاز دولتانہ بہاڑی کا نواب یہ کوئی الگ نہیں ہے۔ ہمارے وی آئی پی لوگ، غریب لوگ، سارے مسلمان اللہ کے دین اسلام کے مطابق مسلمان ہیں۔ شیطان نے جو یہ ڈسٹریبیوشن کی ہوئی ہے، یہ جی ندیم کا ٹیول ہے اور یہ جی مجید کا ٹیول ہے، پانی پت کی جنگ چل رہی ہے، شیطان مردود ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اور سارے مسلمان اپنا نام رکھ سکتے ہیں اللہ کے نام پہ، انبیاء علیہ السلام کے نام پہ، صحابہ کرام کے نام پہ، رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ علیہ السلام کے نام پہ۔ اور بہرحال جی، یہ آج یہ کہا کہ اگر یہ پاکستان 16 دسمبر کو یا 16 اکتوبر کو لیاقت علی خان نہیں شہید ہوا، یا 16 دسمبر کو اگر پاکستان نہیں بچا، اگر بچ گیا، تو پھر یہ ندیم کا پاکستان ہے، مجید وہ خود بنا اسپین کے اندر، امریکہ میں جو ہے، وہ پھر ہمارا پاکستان نہیں ہے۔ یعنی اتنا مردود ہے وہ۔ حالانکہ اسلام میں کوئی بندہ اپنا نام مجید رکھ لے یا ندیم رکھ لے، وہ برابر کے مسلمان ہیں، وہ 9 نمبر یا 1 نمبر یا 3 نمبر مسلمان نہیں بن جاتے وہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو شیطان طوفان سے بچائے۔ اگر شیطان دین اسلام کے خلاف تو واقعی ناکام ہے، مردود ہے، لیکن مسلمانوں کو وہ تکلیف دے رہا ہے۔ جب شیطان اتنا دشمن ہے اسلام، دین اسلام کا، تو ہمیں دین پر عمل کر کے شیطان کو دور دفعہ دھکیلنا چاہیے، اور ہمیں جاگ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نماز قائم کرنے کی توفیق دے۔ ہمارا جج شہید ہوا ہے نماز عشاء کے بعد۔ شیطان 5 نمازوں کا دشمن ہے، تہجد کی نماز کا بھی دشمن ہے۔ تو ہم سب مسلمان، کوئی سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، سارے نماز پڑھیں اور شیطان کی آگ سے بچیں۔ الہی آمین۔